اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بات پیش نہیں کی لوگوں کے سامنے، بلکہ 40 سالہ کردار پیش کیا۔ لقد لبثت فیکم عمرا، اے لوگوں میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ تو ہم دیکھیں کیا اس کا کردار کیسا ہے، کیا دین کے مطابق اس کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمل ہے تو ہم اس کو اپنا لیڈر چنیں، اس کو حکمران بنائیں، اس کے یہ عہدہ سپرد کریں، تو انشاءاللہ اس ملک میں امن آ جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ بس میری گزارش ہے پاکستان کی عوام سے، مسلمانوں سے، کہ صرف ایک بات پر عمل کر لیں کہ جس کو ہم اپنا بڑا چنیں، عہدہ دیں کسی کو، اس کا کردار کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات جو ہے اس کے اندر جو دیکھنی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا، کسی کے عہدہ کو سپرد کرنا ہوتا، تو سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھتے۔ اگر وہ نماز اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کو عہدہ سپرد کرتے، اور فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی حق ادا نہیں کرے گا۔ تو یہی وجہ تھی، ان کی یہ جانچ پڑتال تھی، ان کا یہ چناؤ تھا کہ چناؤ میں سب سے پہلے دیکھتے کیا اللہ کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ جب ایسے لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لائے ہیں، تو پھر یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور کس طرح عدل و انصاف قائم کر دیا، اور کس طرح ان کے اندر امت کا جذبہ تھا، امت کو نفع پہنچانے کا جذبہ تھا، اور کیسی فکر تھی، کیسا غم تھا کہ رویا کرتے تھے کہ عمر اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تجھ سے ہو۔ کیا کبھی ہم نے اس سنت پر عمل کیا؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم جس کو حکمران چن رہے ہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ صرف ایک اس طریقے پر ہم آ جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دیکھا کرتے تھے، آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ دیکھنا کیوں ہے کہ ہماری بیس یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اسی پر ہم نے اس ملک پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسی پر قربانیاں دی ہیں، اور اسی پر ہم نے پرکھنا ہے لوگوں کو، اور اسی کے مطابق اگر ہم پرکھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو حکمران آئے گا وہ امت کا خیر خواہ ہوگا، مسلمانوں کا، لوگوں کا خیر خواہ ہوگا، اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے گا۔ آج ہم اپنے حکمران طبقے کو دیکھتے ہیں، بیچاروں کو نماز نہیں آتی، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، دینی احکامات کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، خود اپنی ذات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں فرماتے، اپنا کردار نبی جیسا نہیں کرنا چاہتے، تو یاد رکھیں پھر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ امن کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آئیں گے، صحابہ کرام کے طرز زندگی کو دیکھیں گے، کیونکہ سیاست ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ بھی ایک وراثت ہے، اور یہ سیاست یہ نبی کی وراثت ہے، اور نبی کے وارث علماء ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس لیے جب اس طبقے کے پاس یہ حکومت کی باغ ڈور آئے گی تو انشاءاللہ امن ہوگا۔ ہمیں اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان میں بھی یہی لوگ ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو آج اس نے پوری کفریہ طاقت کو شکست دے دی، سب دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو شاد باد رکھے، اور اس میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔